نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 46 آیات 5 رکوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 47 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، یا بنی اسرائیل اذکروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتی التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون عدل ولا هم ينصرون۔ جی آیت نمبر 47 اس کے اکثر الفاظ جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی نعمت میری، التی وہ جو، انعمت علیکم انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر جہان والوں کے، اوپر یعنی علا اوپر، العالمین تمام جہان۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت میری وہ جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام جہان والوں کے۔ اس آیت کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی ہیں وہ یاد کرو، اور ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کون سی تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی اوپر تمام جہان والوں کے۔ تو یہ فضیلت جو ہے اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے انعام و اکرام کیے، اور حتیٰ کہ اس اب تفصیل میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وقت کافی ضائع ہو جائے گا۔ مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فضیلت دی اور بہت زیادہ ان پر انعام و اکرام کیے، اور اسی وجہ سے یہ قوم بگڑ گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ان پر ہوتے ہیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی نعمت کا اس آیت کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا تھی کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی اور برتری دی۔ اگلی آیت، واتقوا اور ڈرو یومن دن، لا نہ تجزی کفایت کرے گی، نہ تجزی کفایت کرے گی، نفسن کوئی جان، ان سے نفسن ہاں اس کا بھی ہے وہی کوئی جان، شیئن کچھ بھی،
शैअन कुछ भी, वला और ना, युक़बलु कबूल किया जाएगा, قبول किया जाएगा मिन्हा उससे, उससे शफाअतुन सफारिश, सिफारिश शफाअतुन सफारिश, सफारिश, वला और ना, और ना युखदु पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा वला युखदु और ना पकड़ा जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन बदला, अदलुन बदला बदला, वला हुम और ना वो, ना हो युनसरून वो मदद दिए जाएंगे, वो मदद दिए जाएंगे युनसरून वो मदद दिए मदद जाएंगे दिए जाएंगे। दोबारा देख ले, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, और डरो उस दिन से कि ना कफ़ायत करेगी कोई जान किसी जान से, नहीं कफ़ायत करेगी कोई जान किसी जान से, शैअन कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ और ना कबूल किया जाएगा, ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, वला हुम युनसरून और ना वो मदद दिए जाएंगे, और ना वो मदद दिए जाएंगे। दोबारा इसका तर्जुमा देख लीजिए तीसरी मरतबा बढ़ के, और डरो उस दिन से कि ना कफ़ायत करेगी कोई जान किसी जान से कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उससे सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे बदला, और ना वो मदद दिए जाएंगे। इस आयत में क़यामत वाले दिन की कुछ सिफ़ात जो हैं वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें की तो दुनिया के अंदर तुम नाफरमानी करने की बजाय मेरी फरमाबरदारी तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की इंसान फरमाबरदारी बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर करता है, और उन वजूहात में से एक वजह यह है कि इंसान को ये डर होता है कि जब मैंने मरना है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, और फिर ना सिर्फ पेश होना है बल्कि दुनिया की जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है उसका अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब भी देना है। तो उसी की थोड़ी सी अल्लाह ताला ने मंजर कशी करते हुए फरमाया कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ, कि उस दिन से डरो। उस दिन से मुराद कौन सा दिन है? क़यामत का दिन। शाबाश। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ, कि नहीं कफ़ायत करेगी कोई जान किसी जान से कुछ भी, शैअन कुछ भी। इससे मतलब ये है कि क़यामत वाला दिन ऐसा दिन है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के काम नहीं आ सकेगा, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, ना दोस्त, ना कुछ भी काम नहीं आएगा। हत्ता कि कुरान में यहाँ तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाला दिन इतना सख्त होगा कि जो वालिदा है वो भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो इससे ये पता चलता है कि क़यामत वाला दिन ऐसा दिन है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के काम नहीं आ सकेगा। तो काम क्या आएगा फिर? अपने अमाल, अपने अमाल काम आएंगे, चाहे अच्छे हैं या बुरे। और हमें हर एक को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मेरा अमल कैसा है। ठीक है, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो भी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, उसका क्या करना है? हिसाब देना है। अकेले कर रहा हूँ या सबके सामने कर रहा हूँ, वो सारा अल्लाह ताला जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को इस बात की समझ आ जाए कि क़यामत वाले दिन कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के काम नहीं आ सकेगा। तो हर एक सोचे कि मैंने अपने क़यामत वाले दिन के लिए क्या इकट्ठा किया है। ठीक है, मैं कौन से अमाल कर रहा हूँ जो क़यामत वाले दिन मेरी कामयाबी का सबब बन सकते हैं या नाकामी का। एक तो बात ये हो गई कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को कफ़ायत नहीं करेगा, यानी कि उसके कोई काम नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह फरमाते हैं वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह, और उस दिन किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी।
اتنی بڑی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام بھی نہ آئے، تو چلو دوسرا یہ ہے کہ کام تو کوئی نہیں آتا، لیکن ایک شخص قیامت والے دن کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے، تو جو کامیاب ہے کسی ناکام کی سفارش ہی کر دے، کسی ناکام کی سفارش ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے اور جو ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ کسی سے کسی دوسرے کا کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ جو جس نے کرنا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملنا ہے، اس کا بدلہ اسی کو ملنا ہے۔ تو کوئی ادھر ادھر والی یا کوئی شک شبے والی بات رہ جاتی ہے۔ اور یہ تو تھی تیسری چیز، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکے گا۔ بدلہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی نے ظلم کیا ہے تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا، یا کسی کے پر ظلم ہوا ہے تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ بدلہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ ناکام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ پہ مجھے پکڑ لے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ بدلے کا مطلب یہ ہے۔ باقی جو ظالم ظلم کرنے والا ہے یا جو مظلوم ظلم سہنے والا ہے، اس کا بدلہ تو قیامت والے دن ہوگا ہی ہوگا۔ یہاں بدلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کامیاب ہونے والا وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا حتیٰ کہ والد ہے، والدہ ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی جگہ پہ مجھے پکڑ لے۔ یہ قیامت والے دن یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہ کسی طریقے سے بھی مدد ان کو نہیں ملے گی۔ تو یہ میرے خیال سے یعنی جتنے بھی کچھ ویک پوائنٹ ہو سکتے ہیں نا، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، وہ سارے بند کر دیے۔ پہلے نمبر پر لا تجزی نفس عن نفس، حالانکہ یہ ایک ہی بات کافی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو کفایت نہیں کرے گا، یعنی اس کے کوئی کام ہی نہیں آئے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی کسی کو کوئی جو ہے وہ کفایت تو نہیں کرے گا، لیکن کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی کسی سے کوئی کسی کا بدلہ وہ خود نہیں بن سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت والے دن ان کو کہیں سے بھی کوئی مدد بھی نہیں ملے گی۔ تو کیا رہ جائے گا؟ ایک انسان کا عمل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزیں رہ جائیں گی بس۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی یقیناً، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے یہاں تک سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اعمال کرنا چھوڑ دے یا اچھے عمل کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اچھے اعمال کریں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول بھی کر لے اور اپنی رحمت میں ہمیں قیامت والے دن لپیٹ لے۔ سمجھ آ گئی؟ انسان کو دنیا کے اندر کسی صورت میں بھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جو انسان مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے،
وہ بھی تو چل پھر رہے ہیں نا, وہ بھی تو ہماری طرح نارمل زندگی گزارے ہیں, تو کیا خیال ہے ہم بھی نماز چھوڑ دیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. انسان کو دنیا کی زندگی سے یا دنیا کی زیب و زینت سے, دنیا کا جو مال و متاع ہے, اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کا درمیانہ درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے دنیاوی معاملات میں کوئی ہم سے بہت بہتر ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو وہ انسان بدبخت ہے. ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا صالح ہو. صالح کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو, یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو. دونوں کی زندگی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ زندگی دونوں کی کیا ہو, لمبی ہو, لیکن ایک کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دوسرا کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کی زندگی لمبی ہو یا نہ ہو یہ بھی ذہن میں رکھیں. لمبی ہونا زندگی یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. لیکن ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ یعنی برے اعمال, یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. زندگی لمبی ہو یا تھوڑی ہو, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. لیکن اچھے اعمال کرنا یا برے اعمال کرنا, یہ جتنی بھی زندگی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس لیے زندگی دونوں طرف اگر بڑی ہے یعنی زندگی لمبی ہے تو وہ خیر کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور شر کا باعث بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس کی زندگی کم ہو یا زیادہ ہو, اس کی زندگی کے اندر اگر اعمال صالحہ ہیں قرآن و سنت کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی زندگی بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کی آئیڈیل ہے زندگی, یعنی اچھی ہے زندگی. لیکن وہی زندگی اگر جو قرآن و سنت کے مطابق گزارا ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق زیادہ وہ عمل کرتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح ایک انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ ایک دن نافرمانی کرتا ہے. ایک شخص ہے 10 دن نافرمانی کرتا ہے, دوسرا ہے وہ 50 سال نافرمانی کرتا ہے. تو کون برا ہوا زیادہ؟ جو زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا یہ بھی نیکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا موقع نہ ملنا یہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا موقع ہی نہ ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت سب سے وہ کون ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدبخت تو وہ بھی ہے لیکن جس نے ایک دن اللہ کی برائی کی یعنی اللہ کی نافرمانی کی اور وہ فوت ہو گیا, ہے تو وہ بھی بدبخت, ہے تو وہ بھی بدبخت. لیکن بدبختی میں ایک نے 50 سال گزارے اور ایک نے ایک دن گزارا, تو ان بدبختوں میں چھوٹا اور بڑا کون سا ہوا؟ ایک دن گزارنے والا. اور جو بڑا 50 سال گزارنے والا ہے یا 100 سال گزارنے والا ہے وہ بڑا بدبخت ہوا. یعنی کہ بدبخت یہ بھی ہے لیکن یہ کم از کم چھوٹا بدبخت ہے, اس لیے کہ اس کو برائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو 50 سال ملتے تو وہ اس کے 100 سال سے بھی زیادہ وہ برائیاں کر لیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو برائی کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو اسی طرح ایک انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے 1 سال, دوسرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے 50 سال. تو کون اچھا ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو 1 سال موقع ملا وہ 50 سال زندگی گزارتا تو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیتا. ٹھیک ہے, اس لیے زیادہ فرما برداری کرنے والا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ بہترین شخص ہے. تو مختصر بات دوبارہ وہ لوٹ کے وہی آ جاتی ہے کہ زندگی تھوڑی ہونا یا زیادہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. ہمارے کنٹرول میں کیا ہے, ہمیں 1 دن ملے
1 گھنٹہ ملے، 1 منٹ ہی کیوں نہ ملے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما اللہ برداری تعالیٰ کی کریں، فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائیں، بچ جائیں۔ یہ ہے انسان کی اصل ہے جو ہے وہ آئیڈیل زندگی۔ اس لیے انسان کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ ہر وقت انسان کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ میری جب بھی موت آئے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں تو کیا موت نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو موت آ جائے تو پھر کیا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے نا وہ اس کا یعنی اس کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کم سے کم کریں، بلکہ نہ ہی کریں، بالکل ہی نہ کریں۔ اور کوئی ایسا موقع جو ہے وہ ہم ایسا نہ گزاریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی فرما برداری کرتے ہوں لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ایسا وقت ہمیں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اور وہ ہمیں موت آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں کا ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک شخص کو ایسی صورت میں موت آئی کہ سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، فلم ہے، ڈرامے، مجھے نہیں پتا کیا لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس پہ بھی یعنی کوئی اچھی چیز نہیں چل رہی، کوئی بری چیز چل رہی ہے، وہ ہے کہ آپ ظاہر ہے اس کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، معلوم نہیں اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ تھوڑے لمحے کے لیے گھر والوں کو کہتا ہے میں اوپر جا رہا ہوں، میں آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو گئے۔ اس نے کہیں جانا تھا، بلکہ گھر والوں کو بھی لے کے جانا تھا، وہ آیا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گھر والوں نے جا کے دیکھا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی چل رہا ہے، ٹی وی اس کے سامنے ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اور خود پہنچ چکا ہے اللہ کے پاس۔ کتنی بری موت ہے یہ۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جس کو موت آئے وہ سیدھا جنت میں۔ یہ یعنی ایسے شخص کا واقعہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، دیکھا ہوا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ قیامت والا دن بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہی چیز ہوگی جس سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو حتیٰ کہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والا دن ایسا دن ہوگا جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، شاید دنیا بھی بنے اتنا وقت گزرا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن کہاں ایک سال کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک سال۔ ٹھیک ہے، اور 1,000 سال، پھر 1,000 سال تو کسی کی زندگی نہیں ہے اتنی۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال، 110 سال کتنا جیے گا، تو کہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ قیامت والا جو یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بدلے میں یہ زندگی بالکل تھوڑی سی زندگی ہے۔ تو ہمیں اس پر جو ہے وہ فریفتہ ہو کے یا اس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے ہمیں آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و نعمتوں والی جنت کی زندگی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی کی، جہنم کی اور آگ والی زندگی ہے۔ تو کیا ہی یعنی اچھا ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اس زندگی کے اندر جو کہ بالکل تھوڑی سی ہے، محنت کر کے قیامت والے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ مستحق وہ انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں، اور اپنے اعمال کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ شامل حال ہو کے ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔